بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ ڈوبتی ڈولتی ڈگمگاتی لڑکھڑاتی اور بے شمار سہاروں کے اوپر بنی ہوئی حکومت نے آج 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ 9.5 ارب کا بجٹ مفتاح اسماعیل نے بڑے آرام اور سکون سے اسمبلی میں پیش کر دیا۔ راجہ ریاض، جن کا ضمیر جاگ گیا تھا 2 مہینے پہلے، وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر موجود تھے اور مفتاح اسماعیل کو بجٹ پیش کرنے میں کوئی تکلیف، کوئی دقت نہیں ہوئی اور آرام اور سکون سے وہ بجٹ پیش کرتے رہے۔ اور راجہ ریاض جو ہیں وہ اپنا بجٹ کی کاپیوں کو دائیں بائیں الٹا کر کبھی پیچھے کبھی آگے وہ اس کو دیکھتے رہے۔ راجہ ریاض سوچوں میں گم تھے۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ ضمیر 2 مہینے سے جاگا ہوا ہے تو کیوں نہ ضمیر کو سلا دیا جائے تاکہ ضمیر کو بھی تھوڑا سا آرام مل جائے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 800 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے لیے 395 ارب، تعلیم اور نوجوانوں کے لیے 51 ارب، توانائی بجلی 73 ارب، ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب، آبی وسائل کے لیے 183 ارب، سائنس اور ٹیکنالوجی اور IT برآمدات کے لیے 17 ارب، اسی طرح پھر ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 202 ارب، زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے لیے 11 ارب، سوشل سیکٹر کے لیے 110 ارب، صنعت اور اسپیشل اکنامک زون کے لیے 5 ارب۔ ناظرین، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا، پینشنر کے لیے 5% اضافہ کیا گیا، پیٹرول، گھی، تیل، کھانے پینے کی اشیاء تقریباً 100% بڑھا دی گئی۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت یعنی سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت نے جو چیزوں کا جو تناسب ہے، چیزوں کا جو میں اس کا کمپیریزن کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے جو چیزیں، جو مہنگائی کی ہے، جو چیزوں کو بڑھایا ہے، اس سے ایک عام آدمی، ایک تنخواہ دار طبقہ، ایک چھوٹا دکاندار، ایک دیہڑی دار، اس کی زندگی میں کتنا فرق آتا ہے۔ اس کی اگر ہم 1 مہینے کی اس کی ہم وہ کمپیریزن کر لیں اور 1 مہینے کا اس کا فرق نکال لیں تو آپ دیکھیے کتنا فرق آتا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے تھا اور موجودہ حکومت میں 210 روپے، تو 60 روپے کا فرق آیا۔ اسی طرح آٹے کا تھیلا جو ہے 1050 کا تھا، ابھی اس وقت 1300 روپے کا ہے، فرق آیا 250 روپے۔ یہ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تیل کی قیمت پہلے 300 روپے تھی، ابھی موجودہ حکومت میں 600 روپے ہے، 300 روپے کا فرق 1 کلو کے اندر آیا۔ اسی طرح چینی 70 روپے تھی سابقہ حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں، PTI کی حکومت میں، ابھی اس وقت 100 روپے پہ چینی چلی گئی ہے، تو 30 روپے کا فرق یہ آیا۔ پھر اسی طرح بجلی پر یونٹ، فی یونٹ بجلی جو ہے 17 روپے تھی، ابھی 30 روپے ہو گئی ہے، تو 13 روپے کا یہ فرق آیا۔ ابھی اس کا اگر میں بات کروں کہ 50,000 روپے تنخواہ لینے والا جو شخص ہے، اس کی زندگی میں یہ جو پیسے بڑھے ہیں اس میں کیا فرق آئے گا۔ ایک یعنی چھوٹی سی فیملی جو دیہڑدار ہے یا ملازم ہے یا چھوٹا دکاندار ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ موٹر سائیکل پر 100 روپے کا اوسطاً تیل استعمال کرتا ہے روز کا، تو یہ بن جاتے ہیں مہینے کے 3000 روپے۔ اسی طرح آٹے کا تھیلا، جو 2 تھیلے تو کم از کم ایک چھوٹی فیملی استعمال کرتی ہے، تو اس میں فرق آیا 500 روپے کا 1 مہینے کے اندر۔ اسی طرح تیل اور گھی، یہ ان میں فرق آیا 1 مہینے کا چھوٹی فیملی کے اندر 3000 روپے کا۔ پھر اسی طرح چینی کا جو فرق ہے وہ 300 روپے مہینہ آیا ایک چھوٹی فیملی کے لیے۔ اور پھر اسی طرح بجلی کے جو یونٹ ہیں اس میں جو فرق آیا وہ 2600 روپے کا فرق آیا 1 مہینے کا ایک چھوٹی فیملی کے لیے، تو یہ کل ملا کے بن گئے 9400 کا یہ فرق ہے۔ اچھا، اب اسی طرح باقی چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہیں۔ گھریلو استعمال کی جو باقی اشیاء ہیں، اسکول فیس، گھر کا کرایہ، ٹرانسپورٹ، گیس کا بل، سبزی، گوشت، مرغی، دال، اور پھر اس طرح پیاز، ٹماٹر، اور اسی طرح پھر یہ مسالہ جات وغیرہ، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں، یہ ملا کے یہ ٹوٹل بن جاتا ہے کوئی 10,000 کا، یہ باقی یہ بن جاتا ہے۔ تو ٹوٹل فرق میں نے نکالا 20,000 روپے کا۔ اب ایک 50,000 روپے تنخواہ لیتا ہے
اس کی 15% تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو تقریباً 3,500 کے قریب اس کو مہینے کا فرق پڑا، اس کی 3,500 روپے تنخواہ مہینے کی اس کی بڑھ گئی، لیکن اس کو فرق کیا آیا؟ 20,000 روپے مہینے کا اس کو فرق آیا۔ اچھا، ابھی اس کے اندر میں نے جو چھوٹی فیملی ہے اس کی غمی خوشی، اس کا دوائیاں لینا، اس کا کہیں آنا جانا، یا وہ ٹیکسیوں کے خرچے، یا اور اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے وہاں جانا، وہ میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالا۔ اور اگر کوئی بڑی بیماری خدا نخواستہ کسی کو آ جائے تو وہ میں نے اس میں نہیں ڈالا۔ تو یہ 20,000 روپے ایک چھوٹی فیملی جو ہے ان کو 20,000 روپے کا ایک مہینے کا فرق پڑا ہے، اور تنخواہ بڑھی 3,500۔ تو 3,500 اب مجھے تو جو بڑی، تو اب مجھے بتائیں کہ وہ جو باقی پیسے اس کے بنیں گے، شاید وہ بنتے ہیں 16,500 بنتے ہیں، تو 16,500 روپے بجٹ کے حساب سے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ابھی مریم اورنگزیب نے پچھلے دنوں میں جو حکومت نے، موجودہ حکومت نے 2,000 روپے بڑھائے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کیسے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہی ہیں یا اپنی جیب سے کوئی پیسے دے رہے ہیں، اور رونیت اور تکبر کے انداز کے اندر وہ بتا رہی تھی کہ 2,000 روپیہ ہم فی کس جو ہے وہ دیں گے جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، جو اس میرٹ کے اوپر آتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنے پاس سے دے رہی ہے اس انداز سے۔ اور پھر اسی طرح ثانیہ نشتر جو ہے وہ سابقہ حکومت میں، وہ کس انداز سے بتا رہی ہیں، اور وہ کیا بتا رہی ہیں؟ 12,000 روپیہ۔ تو 2,000 کہاں اور 12,000 کہاں؟ تو اب وہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ 12,000 جب وہ دے رہی ہیں تو وہ یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہی، نہ کسی پہ احسان کر رہی ہیں۔ اب یہ 2,000 جس طرح دے کے بتا رہی ہیں، وہ اس کا بھی آپ ذرا دیکھ لیں، موازنہ کر لیں آپ کی کس طریقے سے بتا رہی ہیں۔ جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ اس کے تحت 1,20,00,000 خاندانوں کو ایمرجنسی کیش کی مد میں 12,000 روپے فی خاندان دیا جائے گا۔ اچھا، حکومت نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 10 ارب روپے کا، اس میں صحت بھی ہے، 10 ارب روپے کا بجٹ دیا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت کم بنتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں کہ صحت کے حوالے سے اگر آپ اسپتالوں میں چلے جائیں تو آپ کو اسپتالوں میں جگہ نہیں ملتی۔ اگر کوئی مریض اسپتال چلا جائے تو اس کو وہاں سے دوائی نہیں ملتی، اس کو وہاں بسترے نہیں ملتے، نہ کوئی وہاں کوئی صفائی کا انتظام ہے، نہ کوئی وہاں کوئی توجہ دی جاتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے یا نرسز کی طرف سے، کیونکہ تعداد جو ہے وہ ان کی کم ہے، اور مریضوں کا جو زور ہے، پریشر ہے، وہ زیادہ ہے۔ تو وہ ڈاکٹر یا نرسیں جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھتی دیکھتے تھک جاتی ہیں۔ تو صحت کے لیے پیسے زیادہ رکھنے چاہیے تھے، ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے پیسے زیادہ رکھنے چاہیے تھے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ماحولیات کا جو حالات ہیں، آب و ہوا صاف نہیں ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ہے، اور لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، اور یہی حالات شہروں کے ہیں، یہی حالات دیہاتوں کے ہیں۔ اگر کہیں پر آگ لگ جائے تو بجھانے کا کوئی اس طرح انتظام نہیں، یعنی اب میں بڑی حادثے کی بات کرتا ہوں، جیسے جنگلوں میں آگ لگ جائے تو ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، ہمیں ایران سے پھر جہاز لے کے تو جنگلوں میں کی آگ کو بجھانا پڑتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑے۔ اگر زلزلے آ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کے سڑکوں پر گر جائے تو ہیوی مشینری ہمارے پاس نہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں پھر ان پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے۔ زلزلے آ جائیں، طوفان آ جائیں، سیلاب آ جائیں تو اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جدید سہولتیں نہیں ہیں، کوئی جدید آلات ایکوپمنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نالیوں گلیوں سیوریج لائنوں میں سڑکوں میں آپ دیکھیں کہ گندگی اور دھوڑ، ہر طرف دھوڑ ہی دھوڑ، جہاں سے آپ جائیں گے دھوڑ، تھوڑی سی ہوا چل جائے تو آپ کو آنکھیں اپنی اس طرح بند کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ صورت، میں یورپ میں بھی رہا ہوں اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جب وہاں پر تیز ہوا چلتی تھی، اکثر تو چلتی ہے تیز ہوا، جب وہاں پر تیز ہوا چلتی تھی تو میں نے کبھی بھی اپنی آنکھیں اس طرح بند نہیں کی۔ اور اس دھوڑ کی وجہ سے، پاکستان میں جو دھوڑ ہوتی ہے، اس دھوڑ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، دکانوں کے اندر گندگی ہوتی ہے، آپ سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر ذرا سی ہوا چلی ہے تو پھر ناک اور منہ اور آنکھوں کے اندر مٹی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سڑکوں پر، موٹر ویز پر جب بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی سیفٹی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی جدید قسم کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، کوئی جدید آلات نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح موجودہ حکومت کے دور میں لوڈ شیڈنگ
نے بری طرح متاثر کر دیا کاروبار۔ سابقہ حکومت میں آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو چکی تھی، برائے نام لوڈ شیڈنگ تھی، کبھی کبھار کہیں پر کوئی تھوڑی بہت ہوتی ہوگی، لیکن کہیں پر کوئی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ویسے نہیں تھا۔ موجودہ حکومت کے آتے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، کیونکہ یہ تیل نہیں خریدتے، یہ پیسے نہیں خرچ کرتے، واللہ عالم کے یہ پیسے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے لیے بچانا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی گئی ہیں، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، اور جو چھوٹے دکاندار ہیں، کارخانے دار ہیں، وہ اپنے کارخانے دکانیں بند کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں۔ ویلڈر ہیں، موچی ہیں، نائی ہے، دھوبی ہے، درزی ہے، یا اور کوئی ایسا شخص کوئی جس کا بجلی کے ساتھ کوئی کام ہے، بجلی سے وہ کنیکشن لگا کے تو اپنے کام کو کرتا ہے، وہ اس قدر پریشان ہے، دن میں 7-7 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ بیچارے اپنی محنت مزدوری سے بھی چلے گئے ہیں، وہ کمانے سے بھی چلے گئے ہیں۔ اب جیسے انفراسٹرکچر کے لیے 395 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری صحت ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضروری ریسرچ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضروری تعلیم ہے۔ اگر آپ تعلیم دیں گے، آپ ریسرچ کریں گے، نئی نئی چیزوں کے اوپر سرچ کریں گے، سرچ کریے، آپ یونیورسٹیاں بنائیں گے، تو پھر اس سے قوم فائدے حاصل کرتی ہے۔ اور کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ ڈیئر سیلری وائی آر یو ناٹ گروئنگ، آل آف یور فرینڈ ہیو گرون اپ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے میری تنخواہ تم کیوں نہیں بڑھ رہی ہو، تمہارے سارے دوست تو کافی بڑھ گئے ہیں، کافی آگے جا چکے ہیں۔ اب وہ دوست کن کو کہتا ہے؟ دوست وہ کہہ رہا ہے بجلی کو، گیس کو، پٹرول کو، کھانے پینے کی اشیاء کو۔ وہ کہتا ہے کہ تنخواہ جو ہے اس کو وہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں بڑھ رہی ہو، تمہارے باقی دوست تو سارے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو بجلی، گیس، جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کی ضروری استعمال کی اشیاء، وہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور سیلری وہیں پر کھڑی ہے۔ یہ بجٹ غریبوں کو خدا نخواستہ تباہی کے دہانے پر لے کے چلا گیا۔ اس بجٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جسے پڑھ کر یا سن کر کوئی خوشی منائے کہ خوشی کی شادیانے بجائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو مریم اورنگزیب موبائل فون کے اوپر بیٹھ کے تو وہ پتہ نہیں کوئی گیم کر رہی تھی یا کوئی میسج کر رہی تھی، پرواہ کوئی نہیں ان لوگوں کو۔ ان کو پتہ بھئی ہمیں یہ لوگ تو لے کے نہیں آئے، ہمیں جو لوگ لے کے آئے بس وہ جانے اور ہم جانے۔ اور پھر حکومت کہتی ہے جو عوام ہے اس کو بچت کرنی چاہیے، اس کو 8 بجے دکانیں بند کرنی چاہیے، 8 بجے کاروبار بند کرنے چاہیے، اور پھر عوام کو یہ کرنا چاہیے، عوام کو وہ کرنا چاہیے، مگر ان کی اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کے دورے نہیں ختم ہو رہے، ان کی دعوتیں ختم نہیں ہو رہی، ان کے اشتہارات ختم نہیں ہو رہے جو یہ میڈیا کو دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کے باقی اخراجات جو ہیں وہ جو کہ تو ہیں، بلکہ اگر یہ بڑھ بھی جائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ 50-50 گاڑیوں کے اوپر قافلے کے اندر ایک جو ان کا وزیر ہے وہ سیر سپاٹے کرتا ہے پروٹوکول کے نام سے، 50-50 گاڑیاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں سیکیورٹی کے نام سے، تو اس چیز کے اندر یہ کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عوام کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جی خرچے زیادہ نہ کریں، بجلی زیادہ استعمال نہ کریں، اور اپنے ان کے حالات دیکھ لیں کہ سرکاری دفتروں کے اندر ان کے اگر آپ جائیں تو ان کے اے سی بند ہی نہیں ہوتے ہیں، دن رات ان کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو اگر سردی لگے نا تو تب بھی اے سی بند نہیں کرتے، یہ سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بیٹھ جائیں گے اگر سردی لگے گی تو یہ تو ان کے حالات ہو چکے ہیں، تو ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اور میں اپنی ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ احساس دلانا ہوگا تو عوام نے دلانا ہوگا ان کو۔ تحریک انصاف کی 4 سالہ حکومت میں ترسیلات زر میں 60% اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیں 2022 میں 31 ارب ڈالر اور 2018 میں 19.6 ارب ڈالر تھے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں تحریک انصاف جو ہے وہ خزانہ خالی دے کر گئی ہے، اور تحریک انصاف ہمیں کچھ بھی دے کر نہیں گئی۔ عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی معیشت کے حجم میں مجموعی طور پر 21% اضافہ ہوا، یعنی 2022 میں 383 ارب ڈالر، اور پھر اسی طرح 2018 میں جو عمران خان کو حکومت ملی اس میں 315 ارب ڈالر سے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں برآمدات میں 25% سے زائد کا اضافہ ہوا، جبکہ 2018 میں 24.7 ارب ڈالر، اور 2022 میں عمران خان کی جب حکومت ختم ہوئی تو 31 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا تھا، یعنی کہ 24.7 سے عمران خان کی حکومت نے اس کو 31 ارب ڈالر پر پہنچایا۔ عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ تھے 16.2 ارب ڈالر، اور پھر ابھی اس وقت موجودہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ ہیں 9.2 ارب ڈالر۔
تحریک انصاف حکومت میں زرعی اجناس کی پیداوار 60% تک گئی، گنا 7%، گندم 8%، چاول 25%، مکئی 25%، تو یہ اضافہ ہوا تحریک انصاف کی حکومت کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان میں 50 سال بعد بڑے ڈیموں کی تعمیر شروع ہوئی، جن میں باشا ڈیم، میمن ڈیم، نائی گاش ڈیم، داسو ڈیم، سندھ براج شامل ہیں۔ ناظرین، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تو ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، یہ فیکٹ ہیں، یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان نے اپنے روایتی حریف بھارت سے زیادہ تیزی سے ترقی کی، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ 12.4% مجموعی ترقی کے حوالے سے، اور پاکستان 13.82% جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا۔ اسی طرح آپ روزگار کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یعنی کہ امپلائمنٹ جنریشن جسے کہتے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں 1.4 ملین، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 1.1 ملین، اور اسی طرح پھر پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم میں 1.8 ملین روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قطر سے LNG معاہدے نون لیگ کے مقابلے میں 25% سستے کیے۔ LNG ریٹ فی یونٹ نون خام تیل کا 13.37% اور تحریک انصاف خام تیل کا 10.20%، یعنی کہ یہ 10.20% 13.37% کے مقابلے میں PTI کی حکومت نے 10.20% سستا معاہدہ کیا قطر کے ساتھ۔ اچھا، اسی ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کو 10 سال میں $3 ارب کی بچت ہوئی۔ ناظرین، میں نے دونوں ادوار کا آپ کے سامنے موازنہ کر دیا، کمپیریزن کر دیا۔ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کے اندر تمام معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے تھے، اور اس PDM نے، نون لیگ نے مہنگائی کا ایک واویلا کر کے اور اس کی باقاعدہ ایک لانگ مارچ کر کے عمران خان کی حکومت پر عدم اعتماد کر کے زبردستی اس کو ہٹایا، اور آج یہاں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے گڑھے عمران خان نے ہمارے لیے کھودے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ حکومت نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ اگر اپنے اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے، اور آپ جس طرح عمران خان نے بہت سوچ کے اور بہت سنبھل کے اس ملک کے نظام کو چلایا، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو عدم اعتماد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ہمارے لیے کر کے گیا، تو آپ کو کس عقل مند نے کہا تھا کہ آپ اس کو عدم اعتماد کریں؟ 1 سال کا ٹائم تھا، آپ 1 سال عمران خان کو لگانے دیتے تو آج آپ کو یہ تو نہ کرنا پڑتا نا۔ تو آپ نے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے، اور آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک حکومت کو اس لیے ہٹا دیا کہ وہ مہنگائی بہت کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے 1-2 مہینے کے اندر اس سے ڈبل مہنگائی کر دی، اور اب اپنی بات کو ماننے کے بجائے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگ آپ کی بات مان لیں گے؟ کیا لوگ آپ کی بات پر اعتماد کر لیں گے؟ آپ نے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ آپ جب پہلے پیٹرول بڑھتا تھا، تھوڑی سی کسی چیز کے اندر کوئی 1%, 2% کوئی چیز مہنگی ہوتی تھی، تو آپ کہتے تھے کہ جی ہم کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے برے حالات ہیں، یہ پاکستان کے غریب لوگ بیچارے کیا کریں گے۔ مگر آج آپ کے ڈائلاگ کچھ اور ہیں۔ آپ کو نہ مہنگائی کی فکر ہے، آپ کو نہ کرپشن کی فکر ہے، آپ کو نہ کسی غریب کے مرنے کی کو رونے کی فکر ہے، آپ کو نہ کسی کے روزگار کی فکر ہے۔ بلاول کو دیکھ لیں کہ جب سے حکومت بنی ہے، بلاول کا کوئی عطا پتہ، کوئی اس کی کوئی کارروائی، کوئی کارکردگی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ اسی طرح ان کے جو باقی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ مجھے بتائیں کہ کون سا وزیر ایسا ہے کہ جو سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے صرف ایک کام پکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فرق ہوگی اور عمران خان کی جو بیوی ہے اس کی، اور پھر اسی طرح الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صرف الزام لگا رہے ہیں، آپ نہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کوئی کارکردگی دکھا رہے ہیں، اور نہ آپ جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں ان پہ کوئی مقدمات بنا رہے ہیں۔ آپ سوائے اس کے کہ عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 72 سال کی خاتون ہے، پولیس نے اور گلو بٹوں نے ان کی گاڑی کو گھیر کر لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ان کے سارے شیشے توڑے، ان کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کی، اور پھر آپ دیکھیں ظلم، یعنی کہ کیا قانون اندھا ہے۔ آپ ظلم دیکھیں کہ 72 سالہ ڈاکٹر یاسمین جو کینسر کی مریضہ ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بھی بنا دیے۔ تو کیا یہ اندھیر نگری ہے؟ کیا یہ لوگ پاگل ہیں کیا؟
سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف وقت کا انتظار ہے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو موازنہ کر کے بجٹ کے حوالے سے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا ہے۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آئیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کی سلامتی رکھے، پاکستان کی خیر ہو، اور پاکستان ظالموں سے، لٹیروں سے، اور ان ڈاکوؤں سے، اور ان کرپٹ مافیا سے، اس سسلین مافیا سے اللہ پاک اس پاکستان کی نجات دے۔ میں آپ سے یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹس کے اندر مجھے بتایا کریں۔ اس کے علاوہ اگر ملک کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں تو مجھے آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ میں ان کو دیکھ کر اس کے اوپر بات بھی کر سکوں، اور اس میں رہنمائی بھی آپ سے لے سکوں، اور پھر آپ کی کسی بھی حد طور پہ طریقے سے میں آپ کی کوئی بھی مدد کر سکوں، وہ رہنمائی کر سکوں۔